بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستو، ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اسی کے متعلق ایک ویڈیو میں نے پچھلے ویڈیو بھی آپ کے سامنے اپلوڈ کر چکا ہوں ابن سیاس کے تعلق سے۔ آج آپ کے سامنے تمیم داری کی ایک حدیث وہ بیان کرنی ہے جو کہ تمیم داری کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی 7386 نمبر کی حدیث۔ یہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا وہ بیان کرتی ہیں۔ یہ حدیث جو ہے کہ بہت لمبی اور طویل ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس کو مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ریفرنس میں نے آپ کو دے ہی دیا ہے، جو بھائی اس کے متعلق جاننے کے تعلق سے انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ حدیث کو پڑھ بھی سکتے ہیں جا کے۔ اسلام 360 ایپ جو ہے اس کے اندر جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام عشاء کی نماز جو ہے پڑھانے کے لیے تھوڑی تاخیر سے یعنی دیر سے مسجد نبی میں آئے اپنے حجرے سے نکل کے۔ تو اس پر نماز پڑھانے کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر خوشی کے اور کیا نام سے اطمینان کے اثرات تھے۔ آپ ممبر پر چڑھے اور اس کے بعد سبھی کو کہا کہ اپنی جگہ پر سب بیٹھے رہیں، جہاں پر نماز پڑھ رہے تھے وہیں پر سب بیٹھ جائیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دیری سے آنے کی وجہ بتائی۔ میں اس لیے نماز میں دیر سے آیا کہ تمیم داری جو ہے میرے پاس آئے تھے۔ تمیم داری جو ہے کہ میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرا، جو کہ پہلے نصرانی یعنی عیسائی تھے۔ انہوں نے پھر اپنا ایک قصہ سنایا جو کہ ان کا اسلام لانے کا سبب بھی بنا۔ آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو وہ قصہ سنایا۔ وہ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ یعنی تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم لوگ میں اور میرے کچھ ساتھی سمندری سفر پر تھے تجارت کے تعلق سے۔ اسی سمندر کے سفر کے اندر ہمارے جہاز جو ہے سمندری طوفان کے اندر جو ہے پھنس گیا، اور 1 مہینے تک کم و بیش سمندر کے اندر ہی ادھر سے ادھر جو ہے لہریں انہیں لے جاتی رہیں۔ آخر میں وہ ایک جزیرے کے اوپر پہنچے۔ وہاں پر انہوں نے اپنی جو جہاز کے اندر سے چھوٹی نوکائیں ہوتی ہیں انہیں وہ جزیرے پر یعنی ٹاپو پر یعنی آئس لینڈ کے اوپر لے کے گئے، اور وہاں پر جا کے جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پر ایک بڑے ہی بالوں والا شخص، اس کو عورت بھی کہا ہے کچھ حضرات نے کہ بہت بالوں والا کوئی شخص تھا، نہ جس کا اگلا نہ پچھلا سمجھ میں آتا تھا۔ انہوں نے اس کو کہا تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ جساسہ یعنی جاسوس۔ کس کا جساسہ، کس کا جاسوس؟ کہا وہ جو میرا محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے آقا اس کا۔ اور کہا وہ تمہارا مشتاق ہے یعنی تم سے ملنے کا منتظر ہے، تمہارا انتظار تمہاری ویٹنگ میں ہے، تم جاؤ اور اس سے ملو۔ اب وہ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم پر ہیبت اور خوف طاری ہوا، وہ شخص ہی اتنا خطرناک تھا بالوں والا، تو ہم اس کے کہنے کے مطابق اس محل میں گئے۔ اس محل میں جب ہم گئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی مضبوط جسم والا لمبا چوڑا شخص، اس کے ہاتھ زنجیروں سے اس طرح سے باندھ رکھے تھے، اور اس کے پیر بھی جو ہے زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، اور وہ اچھل رہا تھا بہت زور سے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے اس سے کہا کہ تیرا برا ہو، تو کون ہے اب؟ تو اس نے کہا میں کون ہوں یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تو تمیم داری کہتے ہیں ہم عرب ہیں یعنی عرب کے رہنے والے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ ہم یہاں پر کیسے آئے، اس شخص کو جو محل میں تھا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کرا، یعنی پہلا سوال تو یہ ہو گیا کہ تم کہاں کے ہو، پھر دوسرا سوال یہ کرا کہ بیسان کی کھجوروں کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ بیسان کی کھجور ہے یعنی اس کے پیڑ جو ہے وہ کھجور دے رہے ہیں، پھل دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کرا بحیرہ تبریہ کے اندر کا پانی کے بارے میں بتاؤ کہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ ابھی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں خوب پانی ہے، لوگ اس سے پیتے ہیں، اس کو کام میں لیتے ہیں۔ تو کہا ان قریب اس کا پانی اتر جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہے ایک سوال اور کرا، یہ بتاؤ شام کا علاقہ ہے یہ بھی، کہ شام کا علاقہ زغرہ کے چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ زغرہ کا چشمہ جو ہے اس کے اندر پانی ہے، اس سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ تو کہا کر رہے ہیں، اس سے لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، اس کا پانی بھی استعمال میں لیتے ہیں۔ پھر اس نے ایک سوال اور کرا، یہ بتاؤ امی اہل عرب کے نبیوں کے بارے میں، نبی کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں ان کے نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نہیں کہا، یہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں محمد جو ہیں وہ اب ہجرت کر کے مکہ سے مدینے جا چکے ہیں، اور اب وہ جو ہے پھر اس نے سوال ایک اور کرا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کی کیا ہے جنگ ہوئی آپس میں؟ کہا ہاں جنگیں ہوئی۔ کہا جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ کہا محمد جو ہے وہ غالب آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اچھا۔ پھر اس کے بعد
کہا سب نے پھر ان کی اطاعت کر لی، وہ غالب آ گئے تو اس نے کہا سب کچھ یہ ہو چکا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہو چکا ہے یہ سب کچھ۔ جو کہا اچھا تھا کہ سب اس کی اطاعت ہی کرتے۔ پھر اس نے کہا کہ میں بتاؤں میں کون ہوں؟ اس نے کہا تمیم الداری نے کہ ہاں بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ میں مسیحی دجال ہوں، میں 40 دن ہر بستی کے اندر اتروں گا، ان قریب مجھے آزاد کر دیا جائے گا، جو نشانیاں تم نے مجھے بتائی ہیں اس کے مطابق ان قریب مجھے آزاد کر دیا جائے گا، اور 40 دن میں ہر بستی میں اتروں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ پھر مکہ مدینہ کیا میں کیوں نہیں جا پاؤں گا، اس کا ریزن بھی اس نے بتایا۔ تو یہ بتایا کہ مکہ اور مدینہ کے باہر فرشتے تلوار سوتے ہوئے کھڑے ہوں گے، ہر گلی ہر چوراہے کے باہر، وہ مجھے مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ واقعہ سناتے ہوئے پھر اپنا عصا جو ہے ممبر پر مارا، کہا ہاذا طیب، ہاذا طیب، ہاذا طیب، کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ مدینہ طیب ہے، یہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا 3 مرتبہ کہ شاید وہ جزیرہ جو ہے جہاں وہ دجال قید ہے وہ مشرق کی طرف ہوگا، وہ مشرق کی طرف ہوگا، وہ مشرق کی طرف ہوگا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور اس کو حفظ کر لیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال جو ہے، اگر مسلم شریف کی حدیث کو اگر ہم مانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ماننا بھی چاہیے، صحیح آئین میں سے ہے ہماری، تو دجال پیدا بھی ہو چکا ہے، دجال ایک جزیرے میں قید بھی ہے، اور دجال کے نکلنے کا وقت بھی جو ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ٹائم پر، آج سے 1400 سال پہلے اس نے کہا کہ میرا نکلنے کا وقت اب آنے والا ہے، جو نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اس کے مطابق اب میرے نکلنے کا وقت ہے، تو دجال اب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دجال کے آنے فتنے سے ہمیں بچا، جو کہ ہم نماز میں بھی دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعا ہم جو کرتے ہیں یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، اور دجال کے فتنوں سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھے اچھے بڑے بڑے مناظر دجال کے سامنے فیل ہو جائیں گے، اس لیے بچیں گے وہی لوگ جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور دجال کے تعلق سے ایجوکیٹ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دجال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔